انڈیا کے وزیر اعظم صاحب نے فوری طور پہ یہ حکم جاری کر دیا اور یہ شور مچا دیا کہ ہم جو ہے سندھ طاس ٹریٹی جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا ایک پانی کا بحران۔ اس سلسلے میں آپ بتائیے یہ سندھ طاس ٹریٹی کے بارے میں پہلے بتائیے، یہ ہے کیا معاہدہ؟ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے یہ 1960 میں جی پاکستان میں سائن ہوا تھا، جب نہرو صاحب جو اس وقت پرائم منسٹر تھے وہ تشریف لائے تھے، اور ہمارے اس وقت صدر ایوب خان تھے، جی تو دونوں نے سائن کیا تھا۔ اور اس کا مقصد یہ تھا، اور یہ جو معاہدہ ہے اس کی نیگوشیشن میں 4-5 سال کا عرصہ لگا، جس میں ورلڈ بینک نے بڑا اہم کردار ادا جی کیا۔ بالکل۔ تو اس میں بیسک اس کا 6 دریا ہندوستان کی طرف سے جو اپر رائپیرین ہے، لوور رائپیرین پاکستان ہے، وہ آ رہے تھے: انڈس، جہلم، چناب، راوی، ستلج، بیاس۔ تو اس میں موٹی بات یہ ہے کہ 3 جو دریا تھے، بیاس، ستلج اور راوی، وہ ان کا پانی ہندوستان کا شمار کیا گیا۔ ہندوستان کو اجازت دے دی کہ اس پانی کو ڈائیورٹ کریں، جو مرضی کریں، جس طرح سے مرضی استعمال کر لیں۔ اور چناب، جہلم اور انڈس کے جو پانی تھے وہ ان کا اوپر پاکستان کا حق تھا، اور ہندوستان کو یہ حق نہیں دیا گیا تھا کہ اس پانی کو کسی زراعت کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے ڈائیورٹ کریں۔ جی ٹھیک ہے۔ لیکن دوسرا ان کو جو ایک چیز اجازت تھی اور ہے وہ یہ ہے کہ چناب کے اوپر مثلاً وہ رن آف دا مل ہائیڈرو پاور جنریشن پروجیکٹ کر سکتے ہیں، کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی آپ سٹور کر کے اس کو ڈائیورٹ نہیں کر سکتے، لیکن اس بہتے پانی سے آپ ٹربائن چلا کے آپ بجلی پیدا کر کے بجلی کر سکتے ہو، پانی آئے گا پاکستان کی طرف ہی۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی بنیادی جو اس کے خد و خال یا نکات ہیں۔ اس میں ایک اور پروویژنز بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ، کہ اگر آپ کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، اور ہوتے رہے ہیں بعض اوقات کہ یہ فلانی چیزیں ہیں، وہ ڈیم اس قسم کا بن سکتا ہے، اس کو نہیں بن سکتا، تو اس پہ اختلاف رائے ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا بھی آئندہ۔ وہ پھر اس کے لیے ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ میکینزم دیا گیا ہے، جس میں ورلڈ بینک کا بھی رول ہے، اس میں آربیٹریشن کی بھی پاسبلٹی ہے، کورٹ آف آربیٹریشن بھی ہو سکتی ہے، نیوٹرل یعنی آربیٹر بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ مختلف شکلیں ہیں جن کو، اور پھر ایک انڈس واٹرز کمیشن ہے جس میں پاکستان اور ہندوستان کے نمائندے، اگر جو اس کی ایک فریکوینسی مقرر تھی کہ ان کی میٹنگز نیو دہلی اور اسلام آباد میں ہوتی تھیں، یعنی پاکستان اور انڈیا میں، جس میں وہ اپنے جو بھی معاملات ہوتے تھے اس کی اسموتھ فنکشننگ کے لیے اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی تھی۔ جی جی۔ تو اب اس میں ایک جو آخری پروویژن جو بڑی اہم ہے، جو اس کے ساتھ اب موجودہ جو ہندوستان نے فیصلہ کیا، وہ یہ ہے کہ اس ایگریمنٹ کو یونیلیٹرلی نہیں کرا جاتا، آپ کوئی نہ ہندوستان نہ پاکستان اس کو کوئی بدل نہیں سکتے، نہ ایگریمنٹ کو بدل سکتے ہیں، نہ اس کو ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں، نہ سسپینڈ کر سکتے ہیں۔ دس از اے ٹریٹی وچ از گوئنگ ٹو لاسٹ فار ایور اکارڈنگ ٹو اٹس ایگزسٹنگ جو بھی اس کی سچویشن ہے۔ تو اس لیے ہندوستان نے یہ جو فیصلہ کیا ہے، یہ سنایا ہے فیصلہ کہ ہم نے یہ انڈس واٹر ٹریٹی کو، حالات بدل گئے ہیں تو ہم نے سسپینڈ کر دیا ہے، قانونی طور پہ وہ اس کے مجاز نہیں ہے، اور اسی لیے پاکستان نے اس کو بڑا اسٹرانگ ری ایکشن دیا ہے کہ آپ یہ کام کرنے کے مجاز نہیں ہے قانونی طور پہ، اور اگر پاکستان کے حصے کا پانی ڈائیورٹ کیا گیا یا اس کو کسی طرح سے ریڈیوس کیا گیا تو پاکستان اس کو ایکٹ آف وار سمجھے گا۔ ایکٹ آف وار کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے بعد آل آؤٹ وار ہوگی پاکستان ہندوستان کے درمیان۔ یہ ان کو ہم نے وارننگ دے دی ہے کہ یہ کام آپ ایک تو کر نہیں سکتے، یعنی سسپینشن آف انڈس واٹر ٹریٹی، اور اگر کسی طریقے سے آپ نے اس پانی کو جو ہمارا حق ہے، جو ہمارا شیئر ہے، اس کو آپ نے کسی طریقے سے اپنے اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی اور ہمارے حصے کا پانی آپ نے کم کیا تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جائے۔ لڑائی کے علاوہ اچھا ہیومن کے، یعنی آپ دیکھیے کہ ہماری پانی جو ہے ہمارا لائف لائن ہے، جی جی، اس میں لاکھوں کروڑوں لوگ جو، کیونکہ یہ زرعی ملک ہے، جی جی، اس سے وابستہ ہیں، زراعت ہے، ہماری جتنی چیزیں ہیں اس سے وابستہ ہے، اور ہماری خوراک کا مسئلہ بھی ہے۔ تو اگر انسانی نقطہ نظر سے بھی دیکھا جائے تو یہ کتنا غلط قدم اٹھا رہا ہے انڈیا اگر یہ پانی کو روکتا ہے اس سے؟ جی وہ دیکھیں نا، یہ تو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، آج تک دنیا کسی ملک میں
جی اس طرح سے پانی یعنی کہ 6 دریا آ رہے ہیں تو کسی ملک نے اپنے 3 دریا دوسرے کو نہیں دیے. جی یہ ایک یونیک اس قسم کا جی کہ وہ ورنہ انٹرنیشنل لا اور رولز بنے ہوئے ہیں کہ اپر رائپیرین اور لوور رائپیرین کے درمیان ایسے دریا جو ایک سے زیادہ ملک میں سے بہہ کے جاتے ہیں ان کی کس طرح شیئرنگ ہوئی. ٹھیک ہے. تو وہ اس لیے کہ ہر ملک کو پانی کی ضرورت ہے. جی ہندوستان کو بھی ضرورت ہے. آفٹر آل پانی اگر ان میں سے گزر کے آ رہا ہے تو ان کا بھی کچھ حق بنتا ہے. تو ان کو اپنا جائز حق اگر فرض کیا یہ انڈس واٹر ٹریٹی نہ سائن ہوتا تو پھر بھی تو جہاز یہ دریاؤں نے چلنا تھا اور اس کا پانی نے چلنا تھا تو ان کی حصہ کوئی شیئرنگ کا پرنسپل ڈیولپ ہونے تھے. یا تو انٹرنیشنل لاء میں اس کے کچھ قوانین کچھ گائیڈ لائنز دی ہوئی ہیں. اور پھر یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اچھا بھائی ساؤتھ امریکہ میں یورپ میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں دریا ایسے ہیں جو مثلاً میکانگ ریور ہے if I remember the name correctly چائنا میں سے نکلتا ہے پھر وہ مختلف ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز میں سے ہو کے یہ جاتا ہے پھر ساؤتھ چائنا سی میں گرتا ہے. تو آپ اس کی بھی اب یہ نہیں ہو سکتا کہ چائنا سارا اس پانی اپنے پاس ہی ڈائیورٹ کر دے. وہ تو دیٹ از ناٹ پرمیسیبل انڈر انٹرنیشنل کنونشنز اور جو انٹرنیشنل لاز کی اور رولز اینڈ ریگولیشن ہیں. اسی طرح یورپ میں دیکھیں ڈینیوب ریور ہے رائن ریور ہے وہ کہیں سے کہیں چلتے ہیں اور وہ مختلف ملکوں میں سے جا رہے ہیں. تو کسی نے وہاں پہ ہر ملک کو اپنا اس میں جو اس کا شیئر بنتا ہے وہ ملتا ہے. لیٹن امریکہ میں بڑے بڑے دریا ہیں. ساؤتھ امریکہ میں جو ایک برازیل میں سے تو دوسرے ملکوں میں سے ہو کے جا رہے ہیں تو وہاں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کہیں کہ اچھا بھی ایک دریا تم رکھ لو ایک رخ. ایسے نہیں ہے. یہ تو میرا خیال میں اس وقت سوچ یہ تھی کہ پاکستان ہندوستان کے تعلقات چونکہ ٹینشن میں ہی رہتے ہیں تو خطرہ یہ تھا کہ اگر یہ معاملے کو اس طرح سے ریزالو نہ کیا گیا تو یہ ملک دونوں جو ہیں آپس میں ریزالو کرنے کے بجائے ہر وقت دے ول بھی ایک دوسرے کے ساتھ دست بغریبہ جس کو کہتے ہیں ہو رہیں گے. تو وہ اس صورت سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک فیصلہ کر دیتے ہیں کہ کس طرح سے شیئرنگ ہے کہ اس ان 6 دریاؤں کے پانی کس طرح سے شیئر کرنا ہے اور اس کو ایک ٹریٹی کی شکل دے دیتے ہیں اور وہ انڈس واٹر ٹریٹی تھا. اصل میں جاوید صاحب ایسا لگتا ہے کہ انڈیا پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے کر رہا ہے اور انڈیا نے اور بھی بہت سی وائلیشنز کی ہیں. جیسے کشمیر میں آپ دیکھیے کہ انہوں نے اس کو ایک صوبے کی حیثیت دے دی اور انہوں نے وہاں پہ جو ڈیم بنانے شروع کر دیے ہمارے دریاؤں کے اوپر, جبکہ آپ شروع میں فرما رہے تھے کہ وہ ٹربائن وغیرہ لگا سکتے ہیں یا کچھ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کر سکتے جو وہ کر رہے ہیں. اس میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو پہلے یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے کہ جموں اینڈ کشمیر جس کو ہم آپ کہتے ہیں انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر IIOJ کے اس کو انہوں نے اب صوبے کی شکل نہیں دی. صوبہ تھا نا وہاں پہ اسٹیٹ کہلاتا ہے. اب یہ یونین ٹیریٹری ہے. اس کا اسٹیٹس اسٹیٹ سے بھی نیچے کر دیا انہوں نے. اس کے 2 حصے کیے ہیں. ایک جموں اینڈ کشمیر ہے یونین ٹیریٹری, دوسرا لداخ ہے. 2 علیحدہ کر دیے ہیں اور پھر انہوں نے ان کو کہا یہ اسٹیٹ بھی نہیں ہے. دے آر ناؤ یونین ٹیریٹریز اور therefore I am directly under the control of the federal government جو ان کی سینٹرل گورنمنٹ ہے اس کے. ایک تو یہ ہے. تو اس کا اب جو اس قسم کی صورتحال میں جب انہوں نے یہ کر دیا ہے تو پاکستان نے اس کے اوپر آپ کو یاد ہے یہ انہوں نے 5 اگست 2019 میں یہ سٹیپ لیا تھا اور اس وقت ہم نے بڑا سخت اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا اور UN سیکورٹی کونسل بھی ہم گئے اور ہم نے مختلف اداروں میں مختلف جو ملٹی لیٹرل ادارے ہیں وہاں بھی ہم نے اس معاملے کو ریز کیا. لیکن ہندوستان نے اپنی پوزیشن نہیں بدلی. انہوں نے وہ رکھی ہوئی ہے اور ذاتی طور پہ مجھے اندیشہ ہے, میری اسسمنٹ ہے, ہو سکتا ہے غلط ثابت ہو کہ ان دا فورسیبل فیوچر ہندوستان اس فیصلے کو بدلے گا نہیں, ابھی نہیں. اور وہ یعنی یونین ٹیریٹری سے واپس اس کو ایک ریگولر اسٹیٹ کا جو اسٹیٹس ہے اس میں کچھ وقت لگے گا. لیکن اس کے علاوہ پھر جو UN سیکورٹی کونسل ریزولوشنز کی امپلیمنٹیشن ہے جو اصل معاملہ تو ہمارا وہ ہے کہ جی UN سیکورٹی کونسل نے کہا کہ اس علاقے کی جو اگر آپ نے فائنل فیصلہ ڈیسٹنی ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ یہ انڈیا کو ملے گا یہ علاقہ یا
پاکستان کو ملے گا تو یہ یہاں کے لوگوں کی وشز کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی وہاں پہ ایک پلیبسٹ ہو جو یو این کے آسپیسز میں یعنی ان کے کنٹرول میں ہو یا ان کی زیر نگرانی ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں جو کشمیری لوگ فیصلہ کریں اس کے مطابق وہ کشمیر کو اگر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ملنا ہے تو پاکستان میں جائیں گے، اگر وہ کہیں گے کہ ہندوستان کو ملنا ہے تو پھر ہندوستان کو جائیں گے۔ تو یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور اس کا سٹیٹس یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اٹ از ناٹ پارٹ آف انڈیا۔ انڈیا کی صاحب ظاہر پوزیشن ڈفرینٹ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ جو ہے یہ جو ایریا ہے یہ انٹیگرل پارٹ آف انڈیا ہے، اٹوٹنگ، اور وہ ہے تو وہ فنڈامنٹل ایک ڈسپیوٹ ہے اور یہ چلے گا۔ پچھلے دیکھیں نا اب یہ پاکستان بنے ہوئے 47 اب 78 ایئرز ہونے والے ہیں، تو ابھی تک تو یہ معاملہ حل نہیں ہوا۔ اب دیکھیں آگے، مجھے تو کوئی ایسا آثار نظر نہیں آ رہا کہ جلدی کوئی اس معاملے کا اللہ کرے حل ہو جائے، لیکن آثار ایسے نہیں ہیں